آگ اتنی بڑی تھی، کھڈے کھود کر آگ جو ہے بنائی گئی، ایک بڑا سا کھڈا کھود کر آگ بنائی گئی اور اس کے شعلے آسمان کو لگ رہے تھے۔ اس کو فیصلہ کیا ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کو فیصلہ کیا اس میں ڈالنے کا، تو اس کو قرآن نے ایسے بیان کیا ہے کہ پھر اللہ نے آگ کو حکم دیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَسَلَامٌ عَلَىٰ يَا إِبْرَاهِيمَ، کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ تو اس طرح آگ ٹھنڈی کر دی گئی ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے آگ میں ڈالا جا رہا تھا کیونکہ وہ توحید کی طرف بلا رہے تھے نمرود کو اور اس کے ساتھیوں کو، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی کی جس کی ہی بادشاہی تمام جہانوں کی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو توحید کی طرف بلایا تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور غصے کی حالت میں اس نے یہ کہا کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں، بتاؤ تمہارا خدا کیا کیا کر سکتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ موت دے سکتا ہے اور زندہ کر سکتا ہے۔ تو نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو رہا کر دیا اور ایک کو سزا دے دی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں طلوع کرتا ہے، آپ اس کے الٹا کر کے دکھائیں، یعنی آپ سورج کو جو ہے مغرب سے نکال کر مشرق میں ڈبو کر دکھائیں۔ یہ بات سن کر نمرود جو ہے لاجواب ہو گیا اور پھر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے جو ہے یہ ایک فیصلہ کیا کہ وہ اللہ کے خلاف جنگ کرے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ جو ہے اگر آپ نے یہ ٹھان لی ہے، پھر اس نے تیار کیا پوری دنیا کا، چونکہ اس کی حکومت پوری دنیا کی تھی تو اس نے پوری دنیا سے لشکر تیار کروایا، پوری دنیا سے لشکر تیار کروایا اور بہت ہی بڑا لشکر تیار کروایا۔ اس نے کہا کہ مجھے کچھ دنوں کی مہلت چاہیے اور لشکر تیار کرنے کے لیے، تو اس کو کچھ دنوں کی مہلت دی گئی۔ اور جب لشکر تیار ہوا تو اللہ نے ایک جو ہے حقیر مخلوق یعنی مچھروں کا ایک جو ہے ٹولہ بھیجا، اور اتنا بڑا جو ہے گروہ مچھروں کا بھیجا کہ وہ تمام جو ہے آسمان پر پھیل گیا، تمام آسمان میں پھیل گیا۔ تو نمرود اپنے گھر کی طرف بھاگا تو ایک لنگڑا مچھر اس کے ناک کے ذریعے گھس کر اس کے دماغ میں چلا گیا۔ 2-3 دن تک نمرود بہت پریشان رہا اور وہ مچھر اسی کے دماغ پر رہا، اور وہ یہ حکم دیتا کہ جو بھی میرے دربار پر آئے وہ مجھے سب سے پہلے جوتیاں مارے پھر آئے۔ ایسا ہی ہوتا تھا، جو بھی آتا تھا دربار میں سب سے پہلے اسے جوتے مارتا تھا، پھر جا کے وہ دربار میں آتا تھا۔ کچھ دن بعد وہ ایسا ہی چلتا رہا، پھر آخرکار نمرود جو ہے اپنا سر دیوار میں پٹک کر جو ہے موت آ گئی اس کو۔ یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ جب کہ اس کی حکومت پوری دنیا پہ تھی، جب بھی وہ اس کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ اپنی حدود کو پامال کر سکے، یعنی کہ وہ خدائی کا دعویٰ کر سکے اور تکبر کر سکے۔ اس کا تکبر خاک میں مل گیا اور وہ جو ہے ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت جب آگ سے واپسی لوٹے تو سارے حیران ہو گئے اور نمرود خود پریشان ہو گیا، اور نمرود نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ میں تمہارے خدا کے آس پاس آنے چاہتا ہوں، اس سے لڑائی کرنا چاہتا ہوں، نعوذ باللہ۔ اس کو اپنی طاقت کا گھمنڈ تھا کیونکہ اس کی بادشاہی پوری دنیا پر تھی، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس دنیا کو نہیں بلکہ پوری کائنات کو کوئی چلانے والا موجود ہے۔ وہ گھمنڈ میں آ گیا تھا اور بہت سے اس نے غلط حرکت کی، جس کی وجہ سے وہ نصب و نابود ہو گیا اور وہ برباد ہو گیا، ذلیل و خوار ہو گیا۔ ہمیشہ دنیا جو آئے گی اس کے لیے، یعنی وہ اس کا ذکر اچھے الفاظوں میں نہیں کرے گی۔ خدائی سے ٹکرانے کا انجام اس نے اچھی طرح دیکھا، اور جو بھی شخص خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، چاہے وہ کرے انہوں نے کیا ہے، چاہے وہ فرعون ہے یا پھر جو ہے بہت سارے جو ہے لوگ جو کہ اپنے آپ کو تکبر میں سمجھتے ہیں، ان سب کے لیے یہ ایک عبرتناک واقعہ ہے کہ کس طرح ایک مچھر کے ذریعے اللہ نے نمرود کو ہلاک کر دیا۔ وہ چونکہ اتنے بڑے سلطنت اور تخت پہ آنے کے باوجود گھمنڈ میں آ گیا تھا کہ میری ہی بادشاہی ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ آسمانوں اور زمینوں پر اللہ ہی کی بادشاہی ہے، اور جو بھی اس سے ٹکرانے کی کوشش کرے گا اپنی حیثیت کے مطابق تو وہ اس کا انجام دیکھ لے گا۔ یہ ایک مختصر سا واقعہ ہے، لیکن اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے اختیارات کے بلبوتے پر، جو ہمارے اختیارات ہیں اس کے بلبوتے پر ہم کئی فرعون اور نمرود اور حامان تو نہیں بن بیٹھے، یعنی کہ ہم اپنے اختیارات کو ہوتے ہوئے اس کا غلط استعمال تو نہیں کر رہے۔ حدود اللہ کو پامال کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کا گناہ جب ہی معلوم ہوتا ہے جب اس کی سزا ملتی ہے۔